السلام علیکم. میں ہوں عثمان حنیف اور میرے ساتھ ہیں بلال احمد جو کہ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں. ریسنٹلی ایک کیس سپریم کورٹ بار کونسل نے نواز شریف کی اور کی نااہلی کے جو تاحیات نااہلی ہے اس کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی ہے. اس کو بلکہ جو فیصلہ ہوا تھا اس کو چیلنج کیا ہے. تو اس میں جو پی ٹی آئی کے ترین صاحب ہیں ان کا بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ دونوں کی نااہلی ختم ہو جائے گی، تاحیات نااہلی. اور جب دو لوگوں کی نااہلی ختم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی سیاستدان ہیں ان سب کے لیے ایک نظیر قائم ہو جائے گی. تو آج ہم بلال صاحب سے بات کریں گے کہ اس کیس کو جو ہوا ہے اس کو ایکسپلین کریں کہ یہ کس طریقے سے کام کرے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیے، بنیادی طور پہ تو جو پٹیشن داخل کی گئی ہے اس کے جو محرکات نظر آتے ہیں وہ آئین اور قانون سے زیادہ پولیٹیکلی آپ اس کے زیادہ محرکات نظر آتے ہیں، کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں ان کی جانب سے یہ جو پٹیشن داخل کی گئی ہے وہ بنیادی طور پر جو اب حالات پیدا ہوئے ہیں، خاص کر جو مستقل نااہلی کا معاملہ ہے. اگر آپ بڑی لیڈرشپ کے اوپر دیکھیں مرکزی، تو اس میں ایک میاں محمد نواز شریف ہیں اور دوسرے جہانگیر ترین صاحب کا نام ہے جن کی تاحیات اس وقت نااہلی ہے. ان کا یہ موقف ہے کہ جو الیکشن پیریڈ سے متعلق اور جو منتخب لوگ ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف اس قسم کا اگر کوئی کیس آئے تو سپریم کورٹ وہ جو دورانیہ ہے جو جس پر 62 اور 63 لاگو ہوتی ہے، یعنی کہ منتخب ہونا اس کے لیے ضروری ہے، تو لہٰذا جو منتخب ہونے کا پیریڈ ہی ہے اگر وہ 2.5 سال اپنی مدت پوری کر چکے ہیں اور اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو پھر مزید 2.5 سال کے لیے ہوگی، کیونکہ ٹرم 5 سال کی ہوگی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک ٹرم کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کہ آپ اس کو جیسے ابھی بہت سارے ایسے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے اپنے حلف ناموں میں کچھ غلطیاں کی ہوتی ہیں یا اس بنیاد کے اوپر کسی بھی غلط فہمی یا غلط بیان کرنے کے اوپر اپنے معاملات کو ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے. تو وہ بیسکلی جو نااہلی ہے وہ منتخب ہونے سے متعلق ہے، لہٰذا اس لیے اس کو صرف اور صرف اس مدت تک محدود رکھا جانا چاہیے. اب اس میں قانونی پہلو یہی ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ میاں محمد نواز شریف کو پاناما کیس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اس میں جو ججمنٹ آیا اور جہانگیر ترین کا جو ایسٹس کے حوالے سے آیا، ڈاکومنٹیشنز کے حوالے سے، تو انہیں نااہل قرار دے چکی ہے. تو اب بظاہر یہ ایک آئینی اور قانونی نقطہ ہے، لیکن جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ آئینی اور قانونی سے زیادہ ایک سیاسی محرکات کا معاملہ ہے. بالکل. تو سیاسی کے ساتھ میرے خیال میں اگر ہم جو معیشت ہے اس کا بھی ایک تعلق ہے، کیونکہ موجودہ جو معیشت کے حالات ہیں وہ بہت بگڑے ہوئے ہیں اور شاید نواز شریف کو یہ سمجھایا جاتا تھا، بلکہ ان کا جو ٹائم تھا وہ بھی بڑا سموتھ چل رہا تھا. تو یعنی کیا ہم اس سے اخذ کریں کہ ان کو واپس لانے کے لیے کوئی راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، آف دا ریکارڈ جو چیزیں پتہ چلتی ہیں ان سے یہی چیزیں ہمارے سامنے جو آ رہی ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاناما کا جو پورا اسکینڈل آیا اس میں نواز شریف کے خلاف جس قسم کا کیس بنایا گیا اور جس طریقے سے اس کی پروسیڈنگ ہوئی، جے آئی ٹی بنی، پھر واٹس ایپ کال متنازع، پھر اور بہت ساری چیزیں آپ نے اس کے محرکات دیکھے اور براہ راست آپ نے یہ دیکھا کہ سپرویژن سپریم کورٹ کر رہی تھی. تو یہ ایک تاثر نہ صرف قائم ہوا بلکہ اس تاثر کو تقویت بھی ملی بہت ساری چیزیں، اور خاص کر جب اب جو احتساب عدالت کے جج تھے جو اب انتقال کر چکے ہیں ان کی جب ویڈیو لیکس ہوئیں، آڈیو لیکس آنا شروع ہوئیں، تو اس کے بعد اب یہ اس تاثر کو مزید تقویت ملی کہ جی ان کے اوپر کوئی دباؤ تھا جوڈیشری کے اوپر، اور جوڈیشری سے اس دباؤ کے نتیجے کے اندر وہ فیصلے کروائے گئے تھے. تو اب چونکہ آپ کا یہ جو سوال ہے یہ بھی ایک رائے ہے جو کہ پائی جاتی ہے، کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اب عمران خان صاحب بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. آپ نے معیشت کی بات کی تو ملک میرے خیال سے ایک جو بدترین بحران کی جانب معاشی ہی نہیں بلکہ سیاسی طور کے اوپر بھی ایک بند گلی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو اس میں اب ظاہر ہے کہ اگر سیاست کی بات کریں تو سیاست کے لیے ہمیشہ سے کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، سب کے لیے دروازے کبھی نہ کبھی کھلے رہتے ہیں، کبھی کسی کے لیے مختلف اوقات میں بند ہو جاتے ہیں. تو جو ڈائلاگ ہے پولیٹیکلی اس کو ہمیشہ سے کھولا جاتا ہے.
تو اب یہ ہم گزشتہ 6-8 مہینے سے جو تسلسل کے ساتھ ایک بات سن رہے تھے کہ جی اگر نواز شریف کی نااہلی اور ان کے خلاف جو پاناما کیس ہے اگر وہ جوڈیشری کے ذریعے ہی دباؤ کے ذریعے ہی وہ فیصلے کروائے گئے، تو یہ کہا جانے لگا ہے اب کہ شاید اب وہ جوڈیشری ہی کے ذریعے وہ تمام کی تمام چیزیں واپس بھی ہوں گی، تاکہ جو نیا سیٹ اپ ہو اس کے اندر جو ایک توازن ہے اس کو پیدا کیا جا سکے۔ اچھا بلال صاحب، آپ کے ساتھ موقع ملا ہوا تو بات کرنی ہے کہ نواز شریف کا جو پاناما لیکس کے بعد اتنا بڑا ہنگامہ ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ یقیناً وہ بہت بڑا کیس تھا، لیکن جو سزا آئی وہ بہت ہی چھوٹی چیز پہ آئی، اقامہ۔ اب ٹھیک ہے آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو کیس اتنا بڑا تھا اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا معاملہ تھا، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں وہ میں نے جیسے بات کہی کہ جس قسم کا وہ ججمنٹ تھا، میں نے بھی وہ پاناما والا نواز شریف صاحب کا وہ ججمنٹ پڑھا، تو وہ سیکوینس سے ان کے ایسٹس، ان کے بچوں کے ایسٹس، ان کے بیٹے اور ان کی صاحبزادی کے سارا سیکوینس سے ایک چیزیں چلتی ہوئی آئیں، اور لیکن جو آپریٹو پارٹ جسے ہم کہتے ہیں، جسے ججمنٹ کا ماخذ کہتے ہیں، جب ہم وہاں لاسٹ پیج کے اوپر پہنچے تو وہاں پر ایک دم سے وہ ٹرن ہو گیا، جو سیکوینس سے چلتا ہوا میٹر تھا، اور ایک دم سے پاناما کے اوپر آ کر وہ کہانی جو ہے وہ آ گئی۔ اس سے دیکھیں اب یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ کیس ایسٹس بیانڈ مینز کا تھا، لیکن پاناما میں ان کو کرنے کے بجائے اقامہ کے اندر ان کو جو ہے وہ ججمنٹ کر دیا گیا۔ اب اس کے اندر اب جس قسم کا ججمنٹ تھا اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے، تو اسی لیے یہ جو تاثر پیدا کیا گیا وہ اس وقت سے، جب واٹس ایپ کال انصار عباسی صاحب کی جو سٹوری تھی کہ جی سپرویژن کے لیے اور جی آئی ٹی کے لیے نام کے ڈائریکشنز بھیجے گئے، ارسال کیے گئے رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے، تو اس وقت سے یہ جو تنازع تھا اس سے کلیئر ایک جو میسج آتا ہے اور اس میں جو تقویت ملتی ہے وہ یہی تھا کہ نواز شریف کے خلاف سزا دینی تھی، اور یہ طے شدہ ہو چکا تھا۔ اور ثاقب نثار صاحب کی اب جو آڈیوز آئی ہیں، خیر وہ تو ابھی سب جوڈس ہے میٹر، لیکن اس سے بھی بہت ساری چیزیں، بہت زیادہ چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اچھا، اب جو ہے نا اس ٹائم پر عدالت کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ مشرف کے بعد جو تحریک چلی تھی عدالت کی بحالی کے لیے، تو اس کے بعد اب اس ٹائم پہ مطلب یہ ٹھیک ہے، اس ٹائم اس کیس میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رول پلے کیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو سزا ہوئی، ایکچولی جو سزا ہوئی وہ ایک عدالت کے ذریعے ہوئی، تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب عدالت اس ٹائم پہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ اسے کہہ لیجئے کہ آپ کے ملک کا جو سسٹم ہے اس میں جوڈیشری کا جو سسٹم ہے، اور جس طریقے سے وہ کمپرومائز بھی ہوتا ہے، بعض اوقات نظریہ ضرورت بھی آ جاتا ہے، تو پھر اس نظریہ ضرورت کو کور اپ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ ماضی کے اندر دیکھیں تو یہ محمد نواز شریف کو سزا ہو چکی تھی باقاعدہ، اور پھانسی کی ٹرائل کورٹ نے دی، پھر اس نے ہائی کورٹ نے اس کو عمر قید رکھا، لیکن یہ تمام تر راستے جوڈیشری کے ذریعے ہی نکالے جاتے ہیں، اگر کمپرومائز کی طرف جائے تب بھی، اور کسی کو اگر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا اور پنش کرنا ہے، کچھ سبق سکھانا ہے، تو اس طرف بھی۔ ابھی اسلام آباد میں آپ کو معلوم ہے کہ اپیل اس وقت پینڈنگ ہے، اور اس کی آپ نے دیکھا کہ اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے، لیکن نواز شریف اس وقت باہر ہیں، لندن کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں اگر سمپل سا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نواز شریف کے لیے دروازے مستقل ہمیشہ کے لیے بند ہیں، مریم نواز کے لیے بند ہیں، جہانگیر ترین کے لیے بند ہیں، یہ کسی اور چیز کے لیے بند ہیں، راستے کھلنا ہوں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی جوڈیشری کے جو سسٹم ہوگا اسی کے ذریعے نکلیں گے۔ اگر مریم نواز جو کہ اس وقت پیش ہو رہی ہیں احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اگر ان کی جو ہیئرنگز ہوئیں ان میں جو کورٹ نے جو نکات اٹھائے ہیں کہ جی مریم نواز کو آخر چارج کیوں کیا گیا ہے، یہ سب سے اہم پوائنٹ اٹھایا گیا ہے۔ اسی بنیاد پہ اگر مریم نواز اگر چند دنوں کے اندر بری ہو جاتی ہیں، اگر اپیل چلتی ہے، تو اس کے نتیجے میں نواز شریف آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ اسی ججمنٹس کے تناظر کے اندر نواز شریف اس میں وہ بری ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتی ہے۔ پھر دوسرا یہ جو موو ہوا ہے، اس کو آپ جس تناظر میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ یہی تناظر ہے کہ جو حالات تبدیل ہوئے ہیں اسی تناظر میں اگر اہم ترین جو شخصیات ہیں ان کی نااہلی ہے، تو اس کو ختم کروانے کے لیے یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ جی سپریم کورٹ، عام طور پہ کوئی عام شخص چلا جائے تو ایک بات الگ ہوتی ہے، لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے اگر منتخب
قیادت میں اور اس کے سربراہ جائیں تو ڈیفینیٹلی پھر بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اچھا دیکھیں، یہ کیس اس ٹائم چلے نواز شریف کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، لیکن اگر پورے ملک کے حوالے سے دیکھیں، ہسٹری میں دیکھیں، تو نواز شریف ٹھیک ہے، کتنا عرصہ رہیں گے نواز شریف، ٹھیک ہے ایک انسان ہے، لیکن اگر قوموں کی زندگی میں لمبا ٹائم چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو اوور آل دیکھیں تو اس کیس کی کیا اہمیت ہوگی جرنلی دوسرے پولیٹیشنز کے لیے، عام سیاست کے حوالے سے اس کے کیا آگے چل کے اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک انفارچونیٹلی اپنے فیصل وابڈا کے خلاف دیکھا کہ اس نے امریکی دوری شہریت چھپائی اور حلف نامے میں نہیں لکھا. 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، انتخابات ہوئے اور وہ وفاقی وزیر بھی رہے، قومی اسمبلی سے نکل بھی گئے، پھر سینیٹر بن گئے، اور اب جا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3.5 سال کے بعد وہ ججمنٹ ریزرو کی ہے. تو اور شازیہ مری کا سندھ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. بہت سارے پولیٹیشنز ہیں جن کی اہلیت اور نااہلیت کو چیلنج کیا جاتا ہے کورٹس میں، ہائی کورٹس کے اندر، تو برسوں گزر جاتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ عام طور کے جو عام پولیٹیشنز ہے یا ایم این ایم پی ہے اس کے اوپر یا سینیٹر کے اوپر کیا ہوگا. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو آپ کا جوڈیشری سسٹم ہے اس کے اندر جو فلاز ہیں، یہ ڈیلے ٹیکٹس ہے، اس کے نتیجے کے اندر یہ تمام تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ فائدے بھی اٹھاتے ہیں، اور اسی کے اندر ان کو اگر نقصان دینا چاہے یا جسے آپ انفارملی رگڑا لگانا چاہیں تو اسی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو کیس ہے بہرحال وہ اس بات کو طے کر دے گا کہ اگر انتقامی کارروائی کسی کے اگینسٹ ہونی ہے تو وہ کم سے کم اس کا پیریڈ تو طے ہو. یعنی کہ ایک شخص سے ایک وقت میں اگر کوئی ناراض ہے یا اس کی پالیسیز کسی کو سمجھ نہیں آتی یا کسی کو وہ اچھا نہیں لگتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ایک شخص کی ناراضی یا ایک وقت میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس وقت کی جو ناراضی ہے وہ اس کو لائف ٹائم کے لیے بین کر دیا جائے. تو اس سے یہ نتیجہ ضرور نکلے گا کہ وقتی طور کے اوپر شاید لوگوں کو آپ نے رگڑا لگانا ہو یا کچھ انتقامی کارروائی کرنی ہو تو وہ محض ایک سرٹن پیریڈ کے لیے ضرور ہوگا، لیکن لائف ٹائم کے لیے کسی کو بین کر دینا، کسی کو نااہل قرار دے دینا، یہ میرے خیال سے اس کی کوئی ایک ایسی جو نظیر بنی ہوئی ہے شاید اس کو بہت زیادہ کلیئر چیز ہوتی ہے. پلس میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کورٹ جو ہے وہ جو اسلام کا کانسیپٹ ہے توبہ کا، تو اس کو بھی اہمیت دیتا ہے. دیکھیے توبہ تو بہت سارے ایشوز میں ہے. اگر آپ نے کسی کو مارا ہے تو اس کی توبہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دیت دیں، اور جو سزا ہے وہ اب قانون کے اندر تو توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے. تو خیر وہ ایک دوسری طرف بحث ہو جاتی ہے. اس کے اندر جو معاملہ ہے وہ بہت کلیئر سا معاملہ ہے کہ اب ایک ایسا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے اور رکھنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ اگر کسی کو پنش کرنا ہے تو کسی خاص مدت کے لیے پنش کریں، تاکہ جو ڈائلاگ اگر دوبارہ سے حالات ایسے پیدا ہو جائیں اگر ڈائلاگ کرنا پڑے تو اس کے لیے ڈائلاگ کے راستے کھلے. اچھا آخری بات یہ کہ تھوڑا سا عدالت کو سائڈ پہ کریں، ہم وکلا کو دیکھیں. سپریم کورٹ بار کونسل جو ہے وہ وکلا کی کونسل ہے نا، تو ان کو اس ٹائم پہ کیا دلچسپی ہوئی کہ اس ٹائم پہ وہ آ کے اس پہ کیس کریں؟ کوئی مطلب نواز شریف کا اپنا کوئی وکیل کیوں نہیں آیا؟ ترین صاحب کا اپنا وکیل کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں اس وقت جو انفارچونیٹلی کہہ لیجئے کہ جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں وہ ہائی کورٹس کی سطح پر ہوں، سندھ بار کونسلز کی سطح پر ہوں، پاکستان بار کونسلز ہوں، پاکستان بار کونسل ہو یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو، یہ تمام کی تمام پولیٹیسائز ہیں. یعنی کہ سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے. براہ راست جو پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، وہی وہاں پر آ کر اہم ترین عہدوں کے اوپر بیٹھتے ہیں. تو اس لیے جو عام طور پر جو وکلا تنظیموں کی جو بھی کہہ لیجیے کہ بیانیے ہوتے ہیں، وہ بھی ان میں بھی جو ریفلیکشن یا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے، تو آپ کو جھکاؤ نظر آ رہا ہو جسے آپ کہتے ہیں عام طور پہ، تو وہ بھی اس پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ کے تناظر کے اندر ہی نظر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ہاں جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے اندر خود مختار ہے اور پولیٹیکلی انفلوئنس نہیں ہے. مکمل طور پہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہیں. ایون کہ اپنی لطیف کھوسر صاحب نے لڑا، اعتزاز احسن صاحب آتے رہے، اور بہت سارے ایسے شخصیات ہیں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی پولیٹیشین ہیں. حامد خان صاحب رہے جو کہ نائب صدر رہے پی ٹی آئی کے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ اگر ایک اہم شخصیت پولیٹیکل شخصیت کسی بار کا عہدہ حاصل کرے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا جھکاؤ تو اسی طرف ہوگا. دوسری بات یہ رہی کہ اسی ٹائم کیوں آئے، تو میں نے جیسے کہا آپ کو کہ 3.5 سال کا جو ٹرم ہے وہ 3 سال سے زیادہ کا مدت پوری ہو گئی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی